مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ ہم نے سوال کیا ہے کہ عصر کی جماعت کے فوراً بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیں، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما بعد العصر، کہ آپ عصر کے بعد ہی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی، اور وہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، کسی دن آپ وہ 2 سنتیں نہ پڑھ سکے تو وہ 2 سنتوں کی قضا آپ نے عصر کے بعد کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا، آپ کا مزاج یہ تھا، آپ کی خصوصیت یہ تھی، کان اذا صلی صلاۃ اثبتھا، کہ جب آپ کوئی نماز ایک دفعہ پڑھتے تھے تو پھر آپ اس کو اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دیگر کئی احادیث کو دیکھا جائے تو جمہور فقہا کا یہ مسلک ہے، جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پڑھ لے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہو جائے گا اور کوئی اس نے گناہ کا کام کیا، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں، اور اس کی وجہ وہ ساری احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور باقی امت کے لیے یہ حکم نہیں۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یصلی بعد العصر وینہا عنہا ویواصل وینہا عن الوصال، کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے اور اس سے منع بھی کرتے تھے، اسی طرح آپ مسلسل روزے رکھتے تھے اور اس سے منع بھی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی واجب نماز آپ پر ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی سبب کے جو آپ پر کسی نئے سبب کی وجہ سے اس وقت لازم نہیں ہوئی وہ نماز، تو وہ نماز آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایسی روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس معمول کی وجہ سے کہ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب آپ ایک عمل شروع کرتے تھے پھر اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ مداومت اور مستقل اس کو یعنی عمل اس کو اختیار کیے رکھتے تھے، اس کو پھر چھوڑتے نہیں تھے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، بعض اوقات لوگ کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے آپ یہ بیان کر رہے ہیں، آپ کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ اسی لیے بار بار علماء کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اور آیا اس حدیث کا یہی مفہوم فقہاء نے ائمہ نے لیا ہے، امت نے اس کا یہی مفہوم اخذ کیا ہے، یا اس کا کوئی اور مفہوم ہے، یا یہ عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ ہر آدمی جب خود حدیث نمبر نکال کے ترجمہ کر کے اور اس پہ تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بس صحیح بخاری میں لکھا ہے میں اسی کو فالو کروں گا، تو یہ پورا فہم نہیں ہے حدیث کا، یہ نصوص کا پورا فہم نہیں ہے۔ نصوص کا پورا فہم وہی ہے جو فقہاء اور ائمہ مجتہدین نے سمجھا ہے، اسی لیے اسی کو فالو کرنا چاہیے اور انہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، واش روم میں پڑا ہوا لوٹا پاک ہوتا ہے جس پر پانی ڈال کر طہارت کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی لوٹا اس وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ واش روم میں پڑا ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہے یا نہیں لگی۔ اگر اس پہ کوئی نجاست کوئی گندگی نہیں لگی تو وہ پاک ہے، کوئی نجاست گندگی لگی ہے تو پاک نہیں ہے، لیکن محض اس وجہ سے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ یہ واش روم کا لوٹا ہے اس لیے اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی واش روم کا لوٹا بھی ہے، کسی اور کے پاس اور کوئی برتن نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ آپ دھو لیں اچھے طریقے سے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔